بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کر دیا. دوسری، اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس روح کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا. جب تک انسان مٹی سے بنے ہوئے جسم کی نشو و نما پہ توجہ دیتا ہے، جسم کی کارکردگی اچھی رہتی ہے. اگر اس کو مناسب خوراک نہ دی جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح روح کی خوراک کا اگر خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. بلکہ خوبصورت سے خوبصورت جسم اور توانا جسم سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. جب تک روح کی مناسب خوراک کا انسان بندوبست کرتا ہے، اس وقت تک یہ روح جسم کی صلاحیتوں کو نکھارتا بھی ہے اور ہر اس پہلو سے بچاتا ہے جس سے انسان اللہ کی نافرمانی میں چلا جائے. مالک الملک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا. میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرنا. جب تک انسان روح کی مناسب خوراک کا بندوبست کرتا ہے، یہ روح جسم کی صلاحیتوں کو نکھارتا بھی ہے اور ہر ایسے پہلو سے بچاتا ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان نافرمانی کی راہ پہ چل نکلتا ہے. ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹاتا نظر آتا ہے، ایک چیز کا مقام اس کو نہیں دیتا، اور اسی بے روی کو ہی عربی زبان میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. آج ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ہے کہ ظلم کیا ہے اور ظلم کی کون سی قسمیں ہیں. ظلم ظلم یظلم ظلما سے مصدر ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو بے موقع رکھنا. ظلم حق کی کمی کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کے غلط استعمال کو بھی کہتے ہیں. کسی چیز کو اس کے محل میں نہیں، اس کے غیر محل میں رکھ دینا ظلم کہلاتا ہے. ظلم الطریق عربی زبان میں جب استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلاں شخص راستے سے ہٹ گیا ہے. الظلام غصے کی نظر، ترچھی نظر. اور جب انسان ظلم پہ اتراتا ہے تو اس کی نظر میں
غیظ و غضب تو دیکھا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ترچھی نظروں سے مظلوم کی طرف دیکھتا بھی نظر آتا ہے۔ ظلم البعیر، فلاں نے اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کر دیا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو مظلوم کے کسی سبب کی وجہ سے نہیں، بلکہ بغیر کسی سبب کے ہی اس پہ ظلم کر گزرتا ہے۔ ظلم اللیل، رات کا تاریک ہونا۔ ظلم کرنے والا روشنی کے سفر سے ہٹ کر تاریکیوں کے سفر میں اپنے آپ کو لگا بیٹھتا ہے اور اندھیروں میں ہی چلا جاتا ہے۔ مظلام عربی زبان میں کٹھن کام کو کہتے ہیں۔ جس شخص نے اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی کوشش نہ کی، وہ حقیقت میں اپنی زندگی کو بھی کٹھن بنا لیتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر بھی امن و سکون کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہو جاتا ہے۔ ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کفوی بیان کرتے ہیں، وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في حق الغير ومجاوزة حد الشارع۔ کسی چیز کو اس کے محل پہ نہ رکھنا اور دوسرے کے حق میں تصرف کرنا اور اللہ کی حدود میں تجاوز کرنا، یہ ظلم ہے۔ جاہز ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کچھ یوں بیان کرتے ہیں، هو الخروج عن الاعتدال فی جمیع الامور، زندگی کے تمام زاویوں اور رویوں میں اعتدال کی حدود کو کراس کر جانا ظلم ہے۔ علماء نے ظلم کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی قسم ظلم بین الانسان وبین اللہ تعالی، ایسا ظلم جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے کہ ایک انسان جس کو مالک الملک نے پیدا کیا، اس کو چاہیے کہ اپنی جبیں کو اللہ کے سامنے جھکائے، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالی نے کچھ یوں بیان کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر تو اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ جو شرک کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ظلم بینہ و بین الناس، ظلم کی دوسری قسم کہ ایک انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، جو کسی سے زیادتی کرتا ہے اس سے بھی زیادتی کی جاتی ہے۔ ظلم بینہ وبین نفسی، ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنی جان کے ساتھ ظلم کرے، کہ انسان اپنے آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں پہ چلا دے، صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں کو اختیار کر لے۔ اسی بات کو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مالک الملک حکایت کرتے ہیں، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے،
مجھے معاف کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، الظلم ثلاثہ، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ فظلم لا یغفرہ اللہ، ایک ایسا ظلم ہے جس کو مالک الملک معاف نہیں فرمائیں گے۔ وظلم لا یترکہ، اور دوسرا ایسا ظلم جس کو چھوڑیں گے نہیں۔ فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، رہا وہ ظلم جس کو اللہ مالک الملک معاف نہیں فرمائیں گے، وہ شرک ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الشرك لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ وأما الظلم الذي يغفره، رہا وہ ظلم جس کو اللہ تعالی معاف